اللہ کا بے شمار احسان کہ پہلی مرتبہ اس پاک بارگاہ میں حاضری لگانے کا موقع ملا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول منظور عطا فرمائے اور بخشش کا ذریعہ کرے۔ یہ میں شکر گزار ہوں سب سے پہلے علماء کرام کا کہ انہی کی صحبت کی وجہ سے یہ جلسے ہوتے ہیں، اور آپ اپنے علاقے کے علماء کرام کی جتنی خدمت اور جتنی عزت کریں گے نا، ان سے ڈبل فائدہ آپ کو ملے گا اگر آپ نے ان کا صحیح استعمال کیا تو۔ کیونکہ میں الحمدللہ روزانہ گھومتا رہتا ہوں، یہ آج جو 4 دولے بن کے بیٹھے ہیں نا، کوئی بڑی بات نہیں ہے، بس یہ ہے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، رب کا فضل ہے، اس کے حکم کے بنا کوئی بندہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے۔ آج یہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ان کو یہ موقع دیا، خوشی جب اللہ نے دی تو انہیں حضور کی تعریف کے لیے محفل سجا دی، اور ان کا مین جو کریڈٹ جائے گا علماء کرام کو کہ انہوں نے ایک مرتبہ کسی نہ کسی عالم سے مشورہ تو ضرور کیا ہوگا۔ تو عالموں کی دوستی میں بھی فائدہ ہے، نجات بھی اور فائدہ بھی ہے۔ بس میں اپنی حاضری لگاؤں حمد باری تعالیٰ سے۔ آپ نے علامہ اقبال کا نام سنا؟ ہاں، جس نے لکھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ میرا اصل جو بزنس ہے ٹور اینڈ ٹریول ہے، اس کا میرا حج عمرے کی ٹور کا میرا کام ہے۔ جس کے پاسپورٹ پہ برطانیہ کا ویزا ہوتا ہے نا، آج بھی 2021 میں بھی اس کی ویلیو زیادہ ہے۔ جس کے پاسپورٹ پہ لندن کا اگر ویزا ہونا، جس زمانے میں ہندوستان کے نوجوان، ہندوستان کے لوگ انگریز کے غلام تھے نا، اس زمانے میں علامہ اقبال لندن پڑھنے کے لیے گئے تھے۔ اور کسی اللہ والے نے ایک ہی بات کی تھی علامہ اقبال کے لیے کہ اللہ نے علامہ اقبال کو اسی وقت بخش دیا تھا، ان کی مغفرت تو اسی وقت ہو گئی تھی جب علامہ اقبال نے لکھا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تھے۔ جب وہ گئے لندن پڑھنے کے لیے، آج بھی دنیا کی سب سے بڑی جو یونیورسٹی ہے وہ لندن میں ہے۔ میں حمد باری تعالیٰ سے اپنی حاضری پیش کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ میرے بعد قاری صاحب، قاری فیروز حشمتی صاحب اپنی حاضری پیش کریں گے، اس سے چند منٹوں کے لیے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں، کس ماحول والے ہیں۔ تو لندن میں جب پڑھنے گئے علامہ اقبال، کسی انگریز نے پوچھا کس کو مانتے ہو، کس کو فالو کرتے ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھے آپ لوگ۔ جب پڑھنے گئے نا تو پوچھا کہ بھائی کس کو فالو کرتے؟ کہا اسلام کو، کہا رب کو دیکھا ہے؟ ہم میں سے کسی نے رب کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، پھر نماز کیوں پڑھتے؟ ہم میں سے کسی نے رب کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، پھر روزہ کیوں رکھتے؟ کہیں نہ کہیں تو ہے کہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر۔ جب علامہ اقبال سے پوچھا نا تو علامہ اقبال نے دلیل دی کہ میں نے رب کو جانا اور پہچانا کیسے۔ دلیل دینے کے بعد اس میں اشعار لکھ دیے کہ ہم نے تجھے جانا کہ فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا کہ فقط، آپ کو کہنا ہے تیری عطا سے۔ ہم نے رب کو جانا کیسے؟ شعر سنے کہ ہم نے تجھے جانا کہ فقط تیری عطا سے۔ کیسے؟ سورج کے اجالوں سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند و ستاروں کی چمک اور ضیاء سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پرہول سمندر کی پراسرار گٹا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، بجلی کی چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، ہم نے تجھے جانا کہ فقط تیری عطا سے، گلشن کی بہاروں سے، کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی خبا سے، چڑیوں کی چہک سے تو بلبل کی نوا سے، ہیرے کی نزاکت سے تو موتی کی ضیا سے، صرف بلبل ہیرے کی نزاکت سے تو موتی کی ضیا سے، ہم نے تجھے جانا کہ فقط تیری عطا سے، دنیا کے حوادث سے، صفاؤں سے، وبا سے، رنج و در و عالم سے، دردوں سے، دوا سے، خوشیوں سے، تبسم سے، مریضوں کی شفا سے، بچوں کی شرارت سے تو ماؤں کی دعا سے، نیکی سے، عبادات سے، لغزش سے، خطا سے، ارے خود اپنے ہی سینے کی دھڑکنے کی صدا سے، ہم نے تجھے جانا کہ فقط، ہم نے تجھے جانا کہ فقط۔ اللہ جو ایک ہاتھ ہوتا کہ میرے رب کے نام پر بولے تیری عطا سے، اسی ہاتھ سے خانہ کعبہ کا غلاف چننا نصیب کر دے، ہم نے تجھے جانا کہ فقط۔ اللہ جس نے ایک ہاتھ ہوتا ہے کہ اس کو ایک ہاتھ سے چننا نصیب کر دے، جو 2 ہاتھ اٹھا کر بولے اس کے 2 ہاتھ سے خانہ کعبہ کا غلاف چننا نصیب کر دے کہ ہم نے تجھے جانا کہ فقط۔ وہ ہندوستان میں نقشے میں جس طرح سری لنکا ہے نا، اس طرح کیوں کھڑے؟ صاحب توقیر اہل وفا بن جائیے، چاہیے اس در کی شاہی تو پہلے گدا بن جائیے، بعد میں بن جائیے گا شیخ محترم، آئیے پہلے غلام مصطفیٰ بن جائیے۔
उन लोगों से अदबन गुजारिश है, बुरा न लगाया, मेरे अपने सुन्नी भाई है, आप नहीं हमारी महफिल को सजाओगे तो कौन सजाएगा। अल्लाह आपके एक एक कदम के जरिए जितने कदम चल के आओ ना, अल्लाह आपको उतनी मर्तबा मदीने का मुसाफिर बना दे। गुनाहगार है, सियाहगार है, लेकिन वास्ता पेश करते बाबा फखरुद्दीन का, तो जितने कदम चलकर इस बज़्म में आके बैठे परवरदिगार उनको उतनी मर्तबा मदीने का मुसाफिर बना दे। तो जब मुसाफिर ना बने तो फिर एक और शेर बुरा ना समझे, दुआई समझे या जो समझे वो कौन है क्यों राह में लाचार बैठे हैं, मुसाफिर है या सफर करने की हिम्मत हार बैठे हैं। फिरोज साहब वो कौन है क्यों राह में लाचार बैठे हैं, मुसाफिर है या सफर करने की हिम्मत हार बैठे हैं। गुलाम मुस्तफा है तो जल्दी आ जाए इधर, अलग खड़े हैं तो लगता है चौकीदार खड़े हैं। हमको पता है हम एक चौकीदार को संभाल नहीं पाते, इशारा काफी पड़ेगा आपके लिए, हम तो एक को नहीं संभाल पाते, इतने सारों किस तरह संभालेंगे। शेचू ने हमने तुझे जाना के फकत, अल्लाह ने हाथ दिए ना यार, रब के नाम पे ना उठे तो किसके नाम पे उठे। अल्लाह इन हाथों को मेरे नबी के सदके कभी किसी का मोहताज ना करे, इन हाथों में कभी लकवा ना हो, इन हाथों में कभी कर्ज ना आए। शेर सुने कि हमने तुझे जाना के वक्त तेरी अता से, कैसे सूरज के उजालों से, फजाओं से, खला से, चांदों सितारों की चमक और जिया से, जंगल की खामोशी से, पहाड़ों की अना से, पुरहौल समंदर की पुरसरार कटा से, मिट्टी के खजानों से, अनाजों से, गिजा से, बरसात से, तूफान से, पानी से, हवा से, बिजली के चमकने से, कड़कने की सदा से, हमने तुझे जाना फकत तेरी अता से, गुलशन की बहारों से, कलियों की हजा से, मासूम सी रोती हुई शबनम की अदा से, लहराती हुई बाद सर बाद सबा से, हर रंग की हर शाम के फूलों के खबा से, चिड़ियों की चाक से, बुलबुल की नवा से, हीरे की नजाकत से, मोती की जिया से, हमने तुझे जाना फकत तेरी अता से, दुनिया की हवादिस से, ज़फ़ाओं से, वबा से, रंजो दर आलम से, दर्दों से दवा से, खुशियों से, तबस्सुम से, मरीजों की शिफा से, बच्चों की शरारत से, माओं की दुआ से, नेकी से, इबादत से, लग़ज़िश से, खता से, खुद अपने ही सीने की धड़कने की सदा से, हमने तुझे जाना के फकत तेरी अता से, इब्लीस के फितने से, आदम की खता से, और साफ़े इब्राहिम से तो यूसुफ की हया से, और हजरत अय्यूब की सब्र और रज़ा से, ईसा की मसीहाई से तो मूसा के असा से, नमरूद के, फिरौन के अंजाम फना से, काबे के तकद्दुस से तो सफा से, मरवा से, तौरात से, इंजील से, कुरान मजीद की सदा से, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, एक नूर जो निकला था कभी गारे हिरा से, हमने तुझे जाना के फकत, हमने तुझे जाना के फकत। इंसान तो बेजान सा पत्थर भी नहीं है। अब इंसान की औकात देख ले इन अशार में कि इंसान तो बेजान सा पत्थर भी नहीं है, तो कोई इल्म का चश्मा या समंदर भी नहीं है, तो कोई इल्म का चश्मा या समंदर भी नहीं है, तो कोई फरिश्ता या पैगंबर भी नहीं है, हाँ मगर रब की निगाहों में तू कमतर भी नहीं है। हम ये कहते कि हमें नमाज पढ़ने का वक्त नहीं मिलता, ये हमारी सोच है ना। बंदा चाहे तो चांद तक पहुंच सकता है, ठीक है ना। अगर बंदा नियत कर लेना फिर वो रास्ते निकालने का काम उसका है। वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। इंसान तो बेजान सा पत्थर भी नहीं है, तो कोई इल्म का चश्मा या समंदर भी नहीं है, तो कोई फरिश्ता या पैगंबर भी नहीं है, हाँ मगर रब की निगाहों में तू कमतर भी नहीं है। जो कुछ भी है तू अपनी हदों को पहचान, रहमान की पकड़ से तू बाहर भी नहीं है। जो कुछ भी है तू अपनी हदों को पहचान, रहमान की पकड़ से तू बाहर भी नहीं है। और दुनिया न बसा दिल में कि दुनिया की हकीकत मच्छर के एक पर के बराबर भी नहीं है। दुनिया न बसा दिल में कि दुनिया की हकीकत मच्छर के एक पर के बराबर भी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं उलमा इकराम से इजाजत चाहता हूँ कि एक कलाम आखिरी इमाम इश्क़ मोहब्बत का अपने अंदाज में पढ़ूंगा, शायद ये उलमा इकराम नए तरीका देखेंगे। वो 5 मिनट में इंशाल्लाह अपनी हाजिरी मुकम्मल करूंगा क्योंकि वक्त बहुत कम है। मेरे बाद हिंदुस्तान का एक बहुत मशहूर नाम भी है, 2 नाम, एक तो फिरोज साहब और दूसरे शरीफ भाई। आप हकीकत माने कि ना मैंने आज मैं पूरा शरीफ भाई के नक्शे कदम पे चल के आया हूँ, नक्शे कदम पे चल के। इंशाल्लाह फिर कोई गुफ्तगू करेंगे, लेकिन 5 मिनट के लिए बर्दाश्त कर ले। आपने वो कलाम सुना सबसे औला वो आला, जिसने ना जितना बोला हमारा नबी उसके मुकद्दर उतने ऊंचे बुलंद होते। मेरे वालिद साहब को आप जानते नहीं हो, मैं भी आप में से किसी को नहीं था, इन उलमा इकराम में भी किसी को नहीं जानता, सिर्फ 2 लोगों को, शरीफ भाई को और फिरोज साहब को जानता हूँ। लेकिन आज यहाँ बैठने का, आपसे मिलने का जो वसीला बना वो जिक्र मुस्तफ़ा बना। जमाने में उसकी बहुत वैल्यू जो हुजूर का जिक्र करता है, जहाँ जाए हुजूर की बात करे। आपको देखो किस तरह कदम कदम पे कामयाबी, कदम कदम पे बुलंदी मिलेगी। तो सबसे औला वो आला आपकी तरफ जो यहाँ होनी चाहिए। इस महफिल की हिफाजत के लिए ना अल्लाह ने बहुत बड़े बुजुर्ग को यहाँ सुला के रखा है, बाबा फखरुद्दीन को, ठीक है। तवज्जो करके सबसे औला वो आला
یہ ہاتھ تو حضور کے نام پہ اٹھنے چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ اس کے ہاتھ کے لیے کسی کے محتاج نہ کرے۔ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا۔ بس اب جہاں میں رکوں گا، جہاں ہاتھ بلند کروں گا، آپ وہاں کہیں گے ہمارا نبی، ٹھیک ہے؟ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق کا آلہ ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے، ہم کو دے گا پیالہ، ہم کو دے گا پیالہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اتنی محبت والے لوگ ہیں تو میں اس سے پہلے 2-3 ڈیٹ دے دیتا ہوں۔ شیر سنیں، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق کا آلہ ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے، ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ صدر و نگاہ بشر سے کہیں، ہے بلند و بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے پار ہو جائیں گے، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی۔ رب کا جس کی نسبت سے پار ہو جائیں گے، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی۔ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، یتیم و ضعیفوں کا فریاد رش، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی اے ہمارا نبی۔ آ گیا حلیمہ کی آگوش میں، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ بھولی بھٹکی گئی ساری مخلوق کو، جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی۔ پتھر و جج سے پڑھنا ہے کلمہ تمہیں، جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی۔ دل کی راحت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی۔ اے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی۔ وہ کرم ہی کرم، وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اپنی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی۔ ابو بکر و عمر و غنی و علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی۔ جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گئی حسین و زہرا ہمارا نبی۔ کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی۔ عائشہ سے روایت قرآن پڑھو، اے یہ سارے کا سارا ہمارا نبی۔ الفاظ سے آیتیں، آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی۔ تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، چشم عالم کا تارا ہمارا نبی۔ یہ بتا کملی والا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ میرے غم میں کنارہ ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی۔ یہ بتا کملی والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ زندگی کتنے موتی پروتی رہی، خود میں رنگ تغیر سموتی رہی، بیچ کیا کیا تنور کے ہوتی رہی، کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی۔ جان بدلی کا نکلا ہمارا نبی، جسے مہر سما ایک ہے ویسے ہی، جیسے باب عطا ایک ہے ویسے ہی، جیسے روز جزا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی۔ ان کا تمہارا ہمارا نبی، اللہ اللہ و امی و استاد کل، مچ گیا جس کی باعث سے مکے میں گل، رہبر انسجا و منتہا کے سبل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ارے در پہ گہروں کی زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، سنی اونچا بولو دینے والا ہے سچا، وہ دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، چشم عالم کا تارا ہمارا نبی، گے بتا کملی والا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ زندگی کتنے موتی پروتی رہی، خود میں رنگ تغیر سموتی رہی، بیچ کیا کیا تنور کی بوتی رہی، کرنی بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ اللہ اللہ و امی و استاد کل، مچ گیا جس کی بات ہے مکے میں گل، رہبر انسجا و منتہا کے سبل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ٹھوکریں در بدر کی نہ اب کھائیے، ان کے دربار میں شوق سے جائیے، خالی دامن مرادوں سے بھر لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ مکہ سنیے، مکہ اب نہ دل پہ کوئی بات نیچے کے ہے، آب کوثر کوئی دم میں پیچھے کے ہے، اے نصیر اب ذرا کم نہ کیجئے کہ ہے، کیوں غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے، بے قصوں کا سہارا بے چاروں کا چارہ۔ آئیے آپ کی سماعتوں کے حوالے جناب قاری فیروز حشمتی صاحب سے شعر کے ساتھ کہ مریض عشق مدینہ ہوں، دوا کی کیا ضرورت ہے، درود پاک پڑھنے سے مجھے آرام ملتا ہے، نبی کا نام لینے سے میرا بھی نام ہوتا ہے، نبی کی نعت کے صدقے میرا ہر کام ہوتا ہے۔ مائی کے اوپر جناب فیروز حشمتی صاحب۔